یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رافضیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا ہو فہذا نبی المولا، اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے، سب کو پتہ چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا. سب سنیے معاملہ. یمن وہاں پر 2 راستے تھے، ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے. اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کو شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے. جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں، آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں نو منہ وکھاڑا، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. بس صرف اس کا یہ مطلب ہے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے. تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اے جملے نو ذرا سنیا جی، اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سیدھا ہو کے بہ ذرا. اے جملہ سنیا جی. ایک ہوتا ہے اے جملے دا لطف آپ پہ لینا، میں دوبارہ نہیں بولنا نا، میں تانوں کہنا ہے. میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بنے نے، چل پرے. ایک کندہ کے بندہ جم دیا ولی ہے. علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے. ہاں، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ نہیں، آج صرف ان اعتراضوں کا جواب دے کر نبی پاک نے فرمایا علی پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ فرمایا جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے علی سے بھی محبت فرمایا کرو. بس اتنی بات تھی اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا. اور میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، یہ عید والی تو گل ہی کوئی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. احمد ڈرامہ عید 2 عیدوں کے بعد ایک ہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد والی عید ہے. بس ختم. اور سنو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، یہ کسی کا مذہب و مسلک ہو تو لکھ باری عید کرے، سنیت تم نہیں کر سکتے. چونکہ اس دن عید والی بات نہیں. چونکہ رافضی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور نبی نے بنا دیا تھا تو کیا ساری اہل بیت اور سارے نبی پاک کے صحابی اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے؟ کسی نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا. حضرت ابوبکر کیوں بنے؟ اور پھر حضرت علی خود ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. کیا تم حضرت علی کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو؟ ساری نبی پاک کی اہل بیت کو بھی تم داغدار کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. یہاں مسئلہ نہ عید کا ہے، نہ خلافت کا ہے، نہ ولایت کا ہے. یہاں محبت علی کا مسئلہ ہے. اور کون ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہیں ہے؟ سنی ایسا ماں نے کوئی گندا جنا ہی نہیں ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو. ہماری ماں تو لوری ہی دیتی ہے تو علی کا نام لے لے کے دیتی ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو یہاں پر عید کا یہ رافضی عید اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا لہذا یہ پہلے خلیفہ ہیں، ساڈی عید ہو گئی. میں کہا پتر تساں تے کرو، تسی تو ہے ہی رافضی، لیکن سنیاں جڑے لکے ہو نا تانوں نہ میں کرن دیاں گا. یا رافضی بن یا سنی بن. اچھا ایک بات اور سنیے، آج کل یہ بھی ہوتا ہے نہیں جی مولوی صاحب یہ تو ساڈے وچ پھر کمی ہوئی نا. اب میں کیا میرا جملہ سنیں، اگر یہ تمہیں کمی لگتی ہے نا کہ سنیوں میں محبت اہل بیت یا محبت علی کی کمی ہے، دفع ہو جا، شیعہ بن جا. ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں. سبحان اللہ فرماؤ بلند آواز کے ساتھ سارے. یہ کیا طریقہ کار ہے جناب؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عید کے ساتھ تعلق نہیں. اور یہ دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا. اور اس دفعہ ایک درویش نے بڑی سونی بات کہی ہے، اگر آپ جاگے تو سنا دوں آپ حضرات کو. 5-4 بندے ٹھلے بیٹھے ہو، ٹھلے نہیں بیٹھا فرانٹ سیٹ آنے ہو جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو. اب یہ عقیدے کی بات ہے، سنو.
वो बात ये है, वो बुजुर्ग कहने लगे, ए उस्मान, जो तेरी शहादत के दिन को ईद मनाएं, खुदा करे खुद भी रोएं और उनकी नस्लें भी रोएं, और इंशाअल्लाह वो रोते रहेंगे। मेरी बात लिख लो, क्योंकि सहाबा और अहले बैत के मकाम को समझना चाहिए। लोगों ने अपनी दुकानदारियां शुरू कर ली हैं। और मैं एक बात इधर देखो मेरी तरफ, ये हमारे सुन्नी है ना, सोशल मीडिया ते सुन सुन के कईयां दे दिमाग खराब हो जाए। आजकल साडे नाथ खान ते नकीब बड़े पटड़ियों लथे जे, कईयां पीरां दा बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो बाबे खादिम नूं अल्लाह सलामत रखदा है, ते उन्हां ने इन्हां नूं सारियां नूं दफन कर छड़ना सी, पर जने दी उम्र थोड़ी सी, गल बड़ी सोहनी कर गया। मीनारे पाकिस्तान ते बाबा जी नूं पता लगा वे पिंडी दे चंद एक लूंबड़ियां ने जेड़े सहाबा नूं भौंकदे ने, फरमान लगे धुर धुर, सहाबा नूं ही पै गया। तुहानूं शर्म ते, जज़ाकल्लाह, तुहानूं शर्म ते हया नहीं आउंदी। अहले बैत के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई सहाबा को भौंके, सहाबा के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई अहले बैत को भौंके। जैसे अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, वैसे हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी जरूरी है। ये असल मजहब मसलक है। और मैंने कहा इधर देख, तैनू आज इदां दा पै गया। कहंदा नहीं, देखो ना नबी पाक ने हाथ चुकिया सी ना। मैं कहा जेड़े दिन मौला अली दा हाथ चुकिया है, अगर उस दिन ईद बनाई खलोता है ते फतह मक्का वाले दिन जदों बोतल होने सन, नबी पाक ने ते पूरा अली मोढ़ियां ते बिठा लिया सी। अब सुन्नी बंदे की मुझे सुभान अल्लाह चाहिए, दूसरे बंदे दी ना मैनू चाहिए ना लोड़ है। वो जिस दिन हाथ चुके हैं, उस दिन ईद है, जेड़े दिन पूरा अली चुके हैं, फिर उस दिन की करेगा? इस वास्ते मेरा पुत्र राफजियां वाले पासे ना जा, सुन्नी वाले पासे आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, हर सुन्नी बयान करता है, सुनता है, खुश होता है। सुभान अल्लाह, शाना सुन के खुश होना सुन्नी दा काम है। लेकिन ये कहना कि खिलाफत हो गई है तो ईद हो गई है, मैं क्या पुत्र ये नहीं, हाथ हौला रख। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, आप इस महीने को देखें तो 18 तारीख हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस बात को ना समझा करें। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला करबला में शहीद हुए कि नहीं हुए? बोलो, सारे बोलो। कितने दिन पानी बंद रहा था? ऊंची बोलो। 3 दिन। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर पता हो तो आप बोल सकते हैं, वरना सोचिएगा जरूर। हजरत उस्मान गनी मदीना शहर में इनको शहीद किया गया, और आपको पता है कितने दिन पानी बंद था? बोलो, सारे बोलो। फैसलाबाद वाले मैं तुहानू शाबाश दिना, एक ते हजरत हमदम दा फैज है, दूआ मुहद्दिस आजम दा फैज है। मैं तुहानू शाबाश दिना भाई, जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। गिरामी के मैनूं लगदा है कि गौस पाक दा 1011 है, देख लो फिर, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद रहा। इधर देखो, सुनियो गल जी है ना, गौर दे नाल सुनिया करो। हम सुन्नी वो हैं जो शहादत हजरत इमाम हुसैन भी बयान करते हैं, शहादत हजरत उस्मान गनी भी बयान करते हैं। अगर उधर पानी बंद है तो इधर ज्यादा दिन है। देखो इस दिन, जिस दिन 40 दिन बंद पानी रहा है और बंदा शहीद होया, उस दिन लोग ईदां करते पे ने। हुण मसला समझ आया तुहानू? गिरामी कदर, ये है बीच के अंदर जो नक्स और कमियां और ऐब हैं लोगों के अंदर, इनको समझो। इस दिन के अंदर भी इतनी बड़ी शहादत है, तुम सोच नहीं। और अगली बार हमारे वो खावर अजीम साहब आपको बता के गए कि जो हजरत मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का पहरा दे, उसे क्या कहते हैं? अब्बास। क्या कहते हैं? गाजी अब्बास अलमदार। ऐसा ही है ना? इधर आओ, मेरी बात सुनो, गाल नू परखो। आपको पता है मदीना शहर के अंदर हजरत उस्मान गनी के पहरेदार कौन थे? हाय हाय हाय, आज ही शहजादिया, अल्लाह खैरो बरकत देवे। पता है ना? हैं चंद बंदे सर हिला रहे, पता है। और ये जवान बोला है, कहंदा जी ओना दे बूहे ते पहरे देने वाले बंदे दा नाम हसन है और हुसैन है। इस वास्ते जब ये आए ना जुल्हज का महीना, तो इसमें इस दिन ईदे न मना, इस दिन वो शहीद हुए हैं जिनके पहरेदारों में हसन हुसैन है। तुसा समझे नहीं? हजरत उस्मान गनी दी शहादत दा दिन कितना बड़ा दिन है। 3 दिन पानी बंद रहे, कसम खुदा दी ये भी जुल्म है। जिते 40 दिन बंद रहे, और ये ओ उस्मान गनी है।
توجہ ہے نا. وہ جنہیں پورے مدینے نو کھوہاں دے کھوہ خرید کے پانی دے دیتے, وہ جاؤ پیندے رہو, میں عثمان تو انو پانی دینا. آج جو تے پانی بند ہو گیا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن کو عید بناتے ہو, ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو امام حسن و حسین کے بھی دشمن ہیں لوگ, کہ ان کی خدمات جو دروازے پر کھڑی ہو کر پیش کی اس کو بھی یہ ختم کر رہے ہیں. ہن سمجھ آئی جی عقیدے کی کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے عزیز میرے بھائیو, اللہ دا نا ہے, سنی بنو اور مسائل کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا کرو. اور پھر اگلی بات, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مدینے شہر میں شہید ہو رہے ہیں, 40 دن پانی بند رہا ہے, آپ کے دروازے پر حسنین کریمین پیرا دے کے کھڑے, اور جب آپ شہید ہو گئے نا تو حضرت مولا علی آئے سب سے پہلے. آپ نے یہ لفظ ایسے سینے کے اوپر جیسے باپ زور سے مارتا ہے نا, اب میں لفظ تھپڑ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ یہ ان کی شان شان نہیں ہے, لیکن باپ ایسے سینے پر ہاتھ مار کے زور سے کہا, تمہارے ہوتے ہوئے کس کی جرات ہوئی جو دروازے سے داخل ہوا؟ اگیوں جڑا ہے نا شہزادیاں جواب دیتا ہے نا, فرمان لگے بابا جان تسی سانو اگر سزا بھی دینا چاہو تو اسی لین نو تیار ہاں, پر اسی بوئے تھانی وڑن نہیں دیتا, جو ایتھوں کو وڑ کیویں سکدا ہے, اسی علی دے پتر ہاں نا, اسی ایتھوں کیویں وڑن دئیے کسے نو, اسی ایتھوں نہیں وڑن دیتا. انہاں کہا میرے شہید کی میں ہوئے؟ فرمان لگے جی تسی تحقیق کرو, بوئے آڑے پاسے ہو بندہ نہیں آیا ہے, بندہ کو پچھلے پاسے ہو آیا. پتا چلیا کہ وہ پیچھے کے مکانوں کو کراس کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر آیا, حضرت عثمان غنی کو وہ شہید کر کے چلا گیا. دروازے آڑے پاسے ہو حسنین کریمین نے وڑن نہیں دیتا. اتنی بڑی شہادت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جیسے محرم کے اندر عظیم شہادتیں اور سب کا ذکر کرنا چاہیے, ویسے ہی ذوالحج میں بھی شہادتیں ہیں اور قربانیاں ہیں, ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی جیسے شہید ہوئے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور سنو, امام علی مقام جب شہید ہوئے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور میں یہاں پر یہ بات بھی بتاؤں, اے جیلم کا جاہل ہے نا کمرے میں بیٹھنے والا مرزا پلمبر, یہ وہ نسلی بغیرت ہے جس نے یہ کہا ہے, کہندا سب کہانیاں نے جھوٹ ہے. میں کہا جداں تو حلالی ہونا, تیرا حلالی ہونا ہی کہانی ہے, تیرا حلالی ہونا ہی جھوٹ ہے. توجہ ہے نا؟ اتنا بڑا کمینہ انٹرنیشنل اور حلالی یہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ کہانی ہے. میں نے کہا یہی تو تجھے ننگا کر رہی ہے چیز کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کہانی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے. امام علی مقام کے بارے میں ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ تھا اور رب کے قرآن کی تلاوت جاری و ساری تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ مرزا یہ تو پلیت ہے, یہ صحابہ کا بھی دشمن, اہل بیت کا بھی دشمن ہے, اور یہ صرف اپنے ساکھ بچانے کے لیے کبھی کبھی اہل بیت اور صحابہ کا نام لیتا ہے, ورنہ یہ تو گستاخ بہت بڑا ہے. اور اللہ ایسے ایڈا سچا ہوندا تے باہر نہ نکل ہوندا, کہنا نہیں یار مینوں کسے چھڈنا نہیں. میں کہ اسی ہمیشہ ہلکا کتا ماری دا ہے, صحیح کتا پاویں لٹ ہوے جنہ بھی بھونکے اسی کچھ نہیں آکھیدا. ہلکا ہوے تے پھر اونوں کوئی نہیں چھڑدا بھی کوئی ہور نہ ہلکا ہو جوے. مرزا تو ہلکا ہویا پھرنا ہے, تو بھی توجہ کر تے تیرا کو گلٹیریا ایتھے بیٹھا ہے نا, تے تو بھی تو اگر کوئی اس کا گلٹیریا بیٹھا ہے, میرا حق بنتا ہے اتنی بات. کہیں نے کتا کہہ رہا, میں کہا میں کتا آکھے, میں گلٹیریا کہہ رہا, میں تو نہیں کتا کہہ رہا. میں کیوں آکھاں, میں تو صرف نسل دا نام دسیا. اگر کوئی گلٹیریا بیٹھا ہے میں اس کے سنتا ہوں. میں اس باری جدو عید پڑھائی نا چھوٹی, چونکہ وڈی تے میں حج تے سی الحمدللہ, تو میں آکھیا, میں کہ الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہوندا ہے, میں آکھیا اگر کوئی مرزے دا ایتھے گلٹریا بیٹھا ہے, حالانکہ میں کہا عید دا دن ہے, میں تانوں کہنا کچھ نہیں سی, لیکن انہاں کہ میرا حق بندا ہے, چونکہ میں پیغام نہ دیواں تو میرا رانجھا نہیں راضی ہوندا. میں کہا تسی آج ساڈے پیچھے کیڑے منہ نال نماز پڑھن آئے ہو, تانوں چاہیدا جے اپنے پیو دے پیچھے جاؤ, تے او جڑا کھوڈی چوں نکلدا ہی نہیں, وہ تے باقی نمازاں نہیں پڑھ سکدا, عید ہی کیویں پڑھائے گا؟ کیڑے کمینے دے پیچھے لگ گئے ہو جے نے تانوں نہ دھوبی دا چھٹیا ہے تے نہ گھر دا. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. میں کہا اگے تے اے مرزے دے جڑے چمچے کڑچن نا, اے کئی ساڈے پیچھے جمعے نہیں پڑھ دے, نمازاں نہیں پڑھ دے, اے میں بڑا میں فلانا عید پڑھن آ جاندے. اس دن ماں کہ دیو بغیرتا, او خبیثہ خنزیرا, آج تا چل جا عید پڑھن. کی کہنا, ماں لتر پھیر کے پیو لو گندو تیری
नाल तेरे वड्डे मिर्जे दी निकल इथों चल ईद पढ़ के आ। मैं क्या सुना मिर्जा तकड़ा है या अब्बा तकड़ा है? हुण समझ आई है? और मेरी गल सुनो और मिर्जइयो ये मिर्जई ने ये हुण हाँ ये मिर्जइया इन्हें आख्या कहंदा जिवें असीं कलमा पढ़न वाले जन्नत जावांगे मरजई भी जाणगे मैं इहनूं मरजई आखांगा ये बंदे दा पुत्तर नहीं हो सकदा। मैं क्या सुन कहंदा बाबे कुछ नहीं कर सकदे। मैं क्या मेरे एक बाबे दा नाम ही मेहरे अली दूए दा नाम ही जमाते अली ओना मेरे बाबियां ने ओ तेरा वड्डा मिर्जा तुन के रख छड़िया तू ते सही कोई नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तेरे वास्ते तो इको खादिम रिजवी काफी है। ओ पलीत समझ आई जो लोगों को दूर कर रहा है। तो मैं आख्या ईद वाले दिहाड़े और मैं कहा चलो तुसी तुहाडी साडे पीछे नमाज को नहीं होनी। मैं कहा दलील सुन लो जेड़े इमाम दे नाल बंदे दी मुखालफत होवे ना ओदे पीछे खड़े होके बंदे दी नमाज नहीं हुंदी। हाँ ये सबक भी सानू इमाम हुसैन ने दिता जे। 5-4 बंदे ढिले पै गए मैनू जिंदे बंदे दी लोड़ है। इमाम हुसैन ने करबला दे विच ये नहीं देखा कि सामने 22,000 का लश्कर है ते मेरे को इमाम हुसैन का जिहड़ा काफला सी ना टोटल वड्डे छोटे बच्चे खादिम मर्द औरतां रला के 82 बंदे सन। किन्ने बंदे सन? 82 बंदे। 72 शहीद होए ते बाकी देख लो तुसी किन्ने बचे। और गिरामी कदर हज़रात सिर्फ 82। इमाम हुसैन ने नहीं आख्या नहीं रश ज्यादा है उधर रश ना वेख्या कर हक वेख्या कर। रश नहीं वेखना हक वेखना है। और दूसरी बात इमामे आली मुकान इधर देखो नमाज उधर भी है इधर भी है अजान भी है सजदा भी है रकू भी है तिलावत भी है क़याम भी है सब कुछ है। तवज्जो है ना? इमामे हुसैन ने ये नहीं आख्या नहीं यार वड्डी जमात होनी चाहिए है एक दे पिछे ही होना चाहिए है। तवज्जो मेरे अल मेरे बच्चे की चाहिए है? पानी दियो भाई किसी बुजुर्ग अगर चाहिए पानी है तो दियो बाबियां दियो दियो मेरे बच्चे दियो शाबाश इदा ही दे दे बोतल ही दे दे यार। बोलो सुभान अल्लाह जरा बुजुर्गो पियो अल्लाह तुहानू सलामत रखे। उची बोलो सुभान अल्लाह। अजीजो सारे पासे हो रहा है लेकिन इमाम अली मुकाम ने फरमाया नहीं अज असी रश नहीं वेखना असी हक वेखना है। और ए जे मुंडे नू मोबाइल चो कढ़ लो किस तरह था ओए अल्लाह दा नाम ही ओनू दस दे मैं मसीते बैठा। सवेर दा बड़िया बैठा बिच मोबाइल दे कित्थे गल लपड़ी हुंदी है कित्थे साडी सुन्नी कौम लै आउंदी है। बैठे हो इमाम अली मुकाम ने उहदे पिछे नमाज नहीं पढ़ी। इधर वे कलमा भी है दाढ़ी भी है कुरान भी है सारे कुरान ही पढ़ते ना चल पर दफा हो जा। इमाम हुसैन ने दसिया है कला कुरान पढ़ने वाला नहीं वेखना नाल वेखना है आले रसूल दा प्यार भी है कि कोई नहीं है। समझ आ रही है? हक ते होना चाहिए है। इमाम अली मुकाम ने दरस दिता है इस वास्ते जेडे कई 2-4 जमातें पढ़ा नहीं मैं इख्तलाफ में नहीं पढ़ता। मैं कहता तेनू लोड़ ही नहीं तेरा की तल्लक इख्तलाफ दे नाल। ओही बंदा डॉक्टरों के बारे कहता ये ऐसा है ये कातिल है ये फलाना है ये ऐसा है सियासतदान ऐसे है। मैं क्या हुण इख्तलाफ क्यों पे है? तू भी तो तफरका ही करता पिया ना दीन वाला नहीं 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 मैं बस मैं तो सीधा सादा मैं सीधा मुसलमान हूं सानू डिंगा समझिए ही वड्डा तू सीधा ऐसा चवल बनया हर भांडे तू मुंह पाए तू सीधा है। सीधा वो हुंदा जेड़ा मालकां दे पिछे होवे। समझ आ रही है ना? सीधा वो हुंदा जेड़ा मालकां दे पिछे होवे जेड़ा हर बंदे दे पिछे दौड़े वो सीधा नहीं हुंदा। असी भाईजान साडा ऐलान है सानू टंग दिओ जो मर्जी कर लो असी किसी बंदे दे पिछे एवं नहीं नीतनी। असी उन्होंने पूछना है भी असी तो कहते पे पिछे इमाम दे तू दस तेरा इमाम यजीद है या हुसैन है? असी तेनू पूछना तेरा इमाम केड़ा है। जिन्नी देर तक शरे सादर ना होवे असी एवं किसी के पिछे नहीं नीते किसी को भुल च ना रवे। समझ आई ना? जे साडे अगे खलोने तो बंदे दा पुत्र बन तां साडा इमाम बन
یہ امام حسین نے کربلا دے وچ یہی سبق دیتا ہے. اور توجہ وہ پائے جو کمال والی گل ہے. یہ تو ہوں آ کے قابو ہوئے نے, سمجھ آئی نا. اتنے جو مرضی ہوے جناب, امام صحیح ہونا چاہیے, عقیدہ نبی پاک صحابہ اہل بیت توحید رسالت سب دے بارے صحیح ہوے. پھر بہ جاؤ موبائل جیب پاؤ کا کیوں جیب پا لو. اور پہلوں 9-10 کیمرے لگے نے. میں تو سمجھا بھی اج میں کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو میں کوئی جناب سیاسی جماعت چھوڑنی ہے تو اِننے کیمرے لائے جے. ہاں ایدا ہی ہوندے سی نا جدوں پی ٹی آئی چھڑ دے سن, ایدا ہی کیمرے لگے ہوندے سن. میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اگر روندے سن. اور مینوں ایک بندہ کہدا تاری صاحب روندے کیوں نے؟ میں کہا بابے خادم نے آکھیا سی یا اللہ انہاں نوں ویکھ لے, شمار کر لے, گن لے, انہاں نے تیرے دین دا راہ روکیا ہے, اے بھی رون تیرا دیاں نسلاں بھی رون. سارے لاؤ نعرہ. جزاک اللہ. ویسے تسی بڑے تکڑے ہو, کو گلاس ہی جان والا لے آؤ یار. کی لفافہ جا میرے ہتھیں پھڑاتا جے. اللہ دے بندے ہو, خدا دا خوف کریا کرو یار. کدی سیدھی بوتل ہی سادے منہ ٹھوک دیندے ہو. ایک گلاس نہیں لیا سکتے آپاں یار, جانتی کریا کرو, ایਂ نہ کریا کرو. توجہ ہے. او میں میرے ہاتھ کمبل لا پے ہوئے یار, یہ کیڑی کمی پی گیا میں. انہیں مینوں کی صحت دینی ہے, اینوں دوائی دین والی ہوئی ہے پہلوں. اوے بولو سبحان اللہ پیار دے. اللہ دے بندے ہو, اب بیٹھے ہو. جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا, وہ میں آگے انہیں کیمرے لگے نے, پتہ نہیں کیڑا رولا پا. پھر میں کہا چلو یار اپنا رانجھا راضی کرن. خیر بات دور نہ چلی جائے. اے منڈے ہو, او کاکے ہو, بہ جا میرا چن, بہ جا. اور بہ جا, اٹھ کے اگے کوئی نہ آوے. تسی جیڑی شے تے اگے آوندے ہو مینوں پتہ ہے وہ کنجی بیٹھا ہے. اگے نہیں میں تانوں آن دینا, مینوں سارا پتہ ہے. مذہبی کرپشن یہ نہیں میں آن دینی. کمال والی گل ہے. ساڈا جگر بگڑ جاندا, اے چوک کے جیب چ پا کے دوڑ جاندے نے. بندے بنو تو چپ کر کے اپنی تھان تے بہو تے میری تقریر سنو. میں ہاں خوش مزاج خطیب. ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کھو پیار دے نال. تے حقائق تے اسی کدی پردہ نہیں رہن دیتا اللہ دی رحمت دے نال. حقائق تواڈے سامنے کھولاں گے. تو میں گل کر رہا, تسی یہ موبائل جڑے نا انہاں تے بناندے پے ہو, اگر جیباں پا لو تو ٹھیک ہے, نہیں تے نا اینے کیمرے لگے جے انہاں کو لے لیا جے. بات جڑی میں سمجھا رہا نا, ایک گل نوں سمجھن دی کوشش کرو. حق والے پاسے آؤ, سچ والے پاسے آؤ, رش والے پاسے نہ جاؤ. اور جیڑا بندہ صحیح ہے وہ دے ہاتھ چ دینا, جیڑا صحیح نہیں وہ دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دینا. اور اگلی بات بھی سمجھا جائے. مرزا پلمبر یہ کہندا ہے کہ یہ امام حسین نے قرآن نہیں پڑھا. ادھر دیکھو, پہلی تے بات علماء, مشائخ, اہل سیر, تواریخ سب نے لکھیا ہے. امام پاک نے پڑھی ہے قرآن مجید. پہلی بات. دوسری بات, وہ یہ ایک دلیل بھی ہے نا, سوچیا جائے ذرا, یہ ایک دلیل بھی ہے. وہ نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں. فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, یہ حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی اکٹھے آئیں گے. اے ہن میرا جملہ سنی. میں آکھیا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے, آکھے ہاں جی. جدا ہو سکتے نے, آکھے نہیں. تے میں کہا پھر نیزے تے کیویں جدا ہو گیا؟ جڑے حوض کوثر تے جدا نہیں ہو سکتے. توجہ نہیں فرمایا نا, ایتھے کیویں جدا ہو گئے نے جدو نبی پاک نے فرمایا کٹھے نے. اور پھر ایتھے ایک اور گل بھی سنیا جے, ایتھے ایک اور گل بھی سنیا جے. ادھر دیکھو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. فرمایا جب تک تم نے دونوں کو تھام کے رکھا تو کبھی تم گمراہ ہو سکتے نہیں. اور اے گل نو ذرا سمجھیا جے, اے گل نو ذرا سمجھیا جے. ادھر میرے ال ویکھو, بعض لوگ نے حدیث پاک بیان کر کے نا عوام نو دس نے دیکھو جی قرآن تے اہل بیت صحابہ دا تے ذکر ہی نہیں, لہذا قرآن اور اہل بیت چھڈو صحابہ نو. استغفر اللہ. جے جاگو تے دا جواب دیواں پہلے بولو نا. دیکھو یہ اہل سنت دا سٹیج ہے اور حضرت ہمدم دا فیض ہے تے عقیدے دی گل تے کھری. اور پھر نقش بندیاں دا فیض ہے. نقش بندی پتہ کتھوں نے؟ یہ صدیق اکبر تو نے. تے صدیق اکبر جی میں پہرا دیندے سن نا, سپ نے 8 ڈانگ مارے, بعد آکھیا 18 مارے.
پر صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا. میں کہ جڑا اینا تکڑا ہوئے نا وہ نقشبندی ہوندا. تسا کہ سمجھا نقشبندیاں نو؟ ایڈا تکڑا سٹیج ہے, ایتھے گل بھی تکڑی ہونی چاہیے. ہن کہندے نے جی صرف اہل بیت اور قرآن ہے, صحابہ کا ذکر ہی نہیں. میں کہ نہیں ارا تیرا میں چکی چ دانے پاؤنا, پر پہلے میری گل سن, تینوں میں جواب دیواں, علمی جواب سنو. ادھر دیکھو, نبی پاک اپنی امت نو قیامت تک واسطے نسخہ دے رہے سن حق تے رہن دا. کدوں تک دے رہے سن؟ قیامت تک. حق تے رہن والا کیڑا بندہ ہوئے گا؟ جے دے ہاتھ قرآن بھی ہے تو میری اہل بیت بھی. سوال ہے صحابہ کیوں نہیں؟ وجہ یہ سی نبی پاک نو پتا سی میرے تو بعد جدو میں پردہ بظاہر کر جاواں گا نا تے میرے صحابہ آہستہ آہستہ ختم ہو جان گے. چونکہ صحابی نہ پیسے نال بندا ہے, نہ نسل در نسل بندا ہے, نہ عبادت نال بندا ہے. وہ نبی پاک دی صحبت وچ بیٹھ کے زیارت کر کے ایمان لے آ کے پھر بندا ہے. تے نبی پاک نے پتا جدو میں پردہ کر جانا جڑے میرے صحابی ہونے نے آہستہ آہستہ جدو فوت ہوندے گئے آخری جدو فوت ہو گیا صحابیت دا سلسلہ ہو جانا بند. تے قرآن بھی قیامت تائیں رہنا ہے, میری اہل بیت بھی قیامت تائیں رہنی ہے. تے قیامت تائیں سچا بندہ وہ ہوئے گا جدے ایک ہاتھ وچ قرآن تے دوئی دے وچ اہل بیت ہوئے گا. اس واسطے صحابہ کرام دا ذکر نہیں. اور دوسری گل ہے بھی صحیح, اکھے وہ کداں؟ میں کہا تینوں میں ہنے دسنا تو ہکا بکا رہ جانا تے سنی نے خوش ہو جانا ہے. میں نے کہا تو یہ نہ سمجھ کہ قرآن اور اہل بیت دا ذکر کیتا تے صحابہ کر دیتے. آخے بظاہر تے کر دیتے. میں کہا 10 قرآن جمع کہنے کیتا ہے؟ آخے جمع تے صحابہ نے کیتا ہے. سنی بولے سنی بولے سنی بولے سنی بولے. بھائی ادھر ویکھو نا, کوئی نہیں بعد وچ کران گے, بعد وچ کاکا آپ ساریاں بعد چ کران گے. میں نے اصل کلاس بہن والا بندہ, میری گل سن. قرآن جمع کہنے کیتا ہے؟ صحابہ. حضرت ابو بکر صدیق نے شروع فرمایا ہے, حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی دے دور وچ مکمل ہویا ہے, بس یہ قرآن مکمل ہو گیا ہے. تو میں کہا نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نہیں, یعنی جیڑا قرآن صحابہ نے کٹھا کیتا ہے. اگر تو آکھے بھی یہ صحابہ نہیں تے صحابہ نو اگر تو پیچھے رکھے تینوں قرآن ہی پیچھے رکھنا پینا تو جمع ہی انہوں نے کیتا ہے. اوکے ان تو میں پیچھے نہیں رکھدا. تو میں کہا پھر صحابہ نال نے. ہائے 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 ہائے, کو سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ سمجھو پہلی بات. دوسری بات وہی گل کہ صحابیت کا سلسلہ مک جانا سی, نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت دیتا. اور میں کہا گل سن, تو کسے بھول دے وچ ہے. یہ 2 چیزاں نبی پاک نے دیتیاں. کنیاں؟ ڈھلے پہ گئے ہو تے دونے بخاؤنیاں پینیاں نے. آخر کی مطلب ہے؟ میں کہا میں تینوں ثابت کران گا. کئی لوگ دنیا تے ایسے نے, اے میری گل سنیا جے غور دے نال, جڑے بڑے اہل بیت دے نعرے لاؤندے جے, بڑے دعوے کردے جے, اسی حسین تو بغیر رہ نہیں سو, بس. میں کہا اچھا اوریا میری گل سن, تواڈے وچ کو حافظ بھی ہے؟ زندہ بندہ بولے, دوسرے بندے نال میری تقریر ہی نہیں. دس ہوئے تو پتہ نہیں 40 تے 45 تے پتہ نہیں کیڑے حال دسا پھردا سبارے حال کڈنا قرآن مجید دا حافظ. پڑھو قرآن. اور یاد رکھو میں ایک ایسا زمانے دا ایسا بے قدرہ شخص, وہ دی میں سنی ویڈیو, کہندا جی ہمارا قرآن وہ انشاءاللہ آ رہا ہے تھوڑے دنوں تک. آہو میں کیا انگریز لکھدا پیا ہونا تیرا پیو جڑا تینوں دینا ہے. انگریزاں دی پیداوار, کافراں دی پیداوار, تانوں شرم تے حیا نہیں آوندا؟ قرآن دے وچ شک کر دیا. دسو یہ ہاتھ چوک کے قرآن چ شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھ چوک کے دسو. اور یہ تواڈے سامنے گندی نسل آنی جے, میری گل لکھ لو. اے قرآن حق اور سچ, اے قرآن سی جڑا حسین نے نیزے تے پڑھیا ہے. لیکن میں تانوں اج میں دس چھڑیا ہے, ویڈیو دے ریکارڈ ہو گیا, انہوں اپنے کول سنبھال کے رکھیا جے. کئیاں نے کہنا ہے ساڈا قرآن ہور سی لکیا سی. میں کہا قرآن حق کے حق لک نہیں سکدا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کہڑا قرآن جڑا لکیا رہا, یہ دا مطلب ساری جاتی بغیر قرآن تو کافر ہی رہے ہو. ہن مسلمان ہوئے ہو, بلکہ ہجے بھی نہیں آیا, ہن کتوں ہو گئے؟ یہ تو پتہ نہیں کدوں آنا. انگریز آکھو تے آؤ نا. اور یار ویڈیو دکھاؤن دا میں ذمہ دار ہاں, اسی ہوا دے وچ پھیر نہیں ماری دا, میں ویکھی جے. اور اپنے آپ بڑا پیشوا, میں کہا کھلو تیری انشاءاللہ گھوڑی انج میں چھاں تے بننا گا نا, یہ کھول جاوے تو گل ہوئی, تو کسے بھولے چ ہے. لیکن میں تانوں دسدا پیا حسین دے نعرے نے پر قرآن کوئی نہیں. میں کہا تو جھوٹا ہے. کیوں؟ میں کہا تیرے کو حسین ہے, قرآن نہیں. جھوٹا, چل دفعہ ہو جا پیچھے. دوسرا آ گیا, ہم اس نے قرات کی محفلیں کرتے ہیں باہرلے ملکوں کاری صدی دینے. میں کیا باہر لیا؟ ہائے 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 ہائے.
وہ باہر لیا تو ایتھوں کاری سد لے قرآن بڑا پڑھنا ہے کدی حسین دی محفل بھی کیتی ہے اور اگلا جملہ سنیا جے جملہ میرے چ بھی سواد نہ ہوئے تو گل تو کچھ نہ ہوئی اور میں کیا ایک ہے جب اہل بیت ہے قرآن نہیں وہ بھی جھوٹا ایک ہے